बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 अप्रैल साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। 4, 4.5 या 5 माह के बाद स्टूडियो में खुशामदीद। नाज़रीन किराम, स्टूडियो में वापस आ गए हैं और स्टूडियो की हालत चूंकि बहुत अबतर थी, लिहाजा अभी जितना हो सका उस बुनियाद पर यह प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, अभी जितना हो सका। मुझे डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था और स्टूडियो हमारा 2nd फ्लोर पे है, तो 2 सीढ़ियाँ तो बिल्कुल ही चढ़ने से मना किया था। तो मैंने घर में डेरा लगाया हुआ था, तो कल मैं गलती से घर में ना जज्बात में आके ना वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। तो माई साहबा ने कहा, अच्छा तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, चलो 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 निकाल बाहर अपने किया। स्टूडियो चलो। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी खिदमत में। मैं उस वक्त को जो है वो कोस रहा हूँ कि जब मैं जज्बात में आके ये भूल गया कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना मना है, तो लिहाजा 2 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ। ठीक है, निकाले गए घर से और आपकी जुबान में बात करें तो बेआबरू होके निकले। हम हमेशा उनकी वजह से ही निकले हैं, जन्नत से निकल रहा हो या घर से निकल और वापस आ गए अपने स्टूडियो में। ठीक है, लो जनाब, अल्लाह आपका भला करे। इस वक्त ना वैसे जरा थोड़ा सा आज मुझे जियो स्ट्रेटेजिक आया हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान जो था उसके जब पिछली दफ़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके लिए अमन कॉन्फ्रेंस हुई थी रशिया के अंदर, तो वहीं पे फैसला हुआ था कि इस कॉन्फ्रेंस का अगला सेशन जो है वो होगा इस्तांबुल तुर्की के अंदर। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मुज़ाकरात जो जब तक ये अमन मुज़ाकरात रशिया चाइना के अंदर हो रहे थे तो समझा जाता था कि एक ब्लॉक उसको कर रहा है। जब वहाँ से अमेरिका ने खींच के इसको तुर्की में लाया तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि अब अमेरिकन इसकी सपोर्ट में थे। आखिरी वक्त में तालिबान ने, उनके जो नुमाइंदे हैं दोहा ऑफिस के, डॉक्टर नईम वर्दक साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे क्योंकि इसका टाइम तो कोई था नहीं। ये 16 से लेके अगले 10 यानी 26 तक किसी भी दिन बुलाई जा सकती थी। हमें दावत भी आई थी, हमारी शूरा ने, हमारे मिशरान ने, हमारे बड़ों ने इस पे बैठ के गौर व खौज किया है और फाइनली हमने फैसला किया है कि इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले कोई एजेंडा सेटिंग होनी चाहिए। और जब तक कि अमेरिकन जो हैं वो अफ़गानिस्तान से नहीं चले जाते, हम उस वक्त तक किसी पीस डील के अंदर शरीक नहीं होंगे। इस बुनियाद पे वो नहीं जा रहे, लिहाजा वो नहीं जा रहे तो कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। अपने मौलवी साहब नहीं है, कौन से वाले? हनीफ जलंधरी, मुल्तान वाले। अच्छा जी, वो पाकिस्तान से उलमा का वफद लेके जा रहे थे, ठीक हो गए। लेकिन उनके इस ऐलान के फौरन बाद जो है, चूंकि पाकिस्तान पुशर रहा है हमेशा तालिबान का, पाकिस्तान को तालिबान को पुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो फौरी तौर पे फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को इत्माद में लिया। फ़ोन किया उन्होंने, किसको बोला, किसको? सर को? आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को करता है नहीं, या कुरैशी साहब को करता है? प्राइम मिनिस्टर को कौन पूछता है? उन्होंने पाकिस्तान को इत्माद में लिया, सर को फ़ोन किया, सिपा सलार आला को, और क्या उन्होंने कहा सिपा सलार आला को हमें नहीं पता। ठीक हो गया, बस इतना बताया गया जी, उन्होंने फ़ोन किया। फिर उसके बाद 1-2 और भी एक्टिविटीज़ हुई हैं। जापान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी मुलाकात की सिपा सलार से। अगर आपको याद हो तो जापान जो है वो CPEC में जाने के बाद पाकिस्तान में तमाम जायका के जो मंसूबे थे, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव, वो रिज्यूम हो गए थे, बंद हो गए थे। अब रिज्यूम होने की CPEC बात में जाने के बाद जब हमने CPEC बंद किया है तो उन्होंने उनको बहाल करना शुरू किया। अभी सारे रिज्यूम नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने भी जनाब चीफ से एक अदद मुलाकात खड़काई। और किस ये तो वो है ना जिसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई हैं या तस्वीर जारी की गई हैं, बाकियों का हमें नहीं पता। तो एक हेक्टिक किस्म की सरगर्मी जो है सर की रही। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि चाइना के भी जो क़यादत है उनका भी कोई राब्ता शाब्ता आइंदा 1-8 दिन में हो जाएगा। हो सकता है जब तक हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे तो इस तरह की कोई खबर भी पहुँच चुकी हो। और अब मैं ये समझता हूँ कि डब्बा पीर जो हैं अपने,
شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دورہ جرمنی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کنفیوز آ گیا ہم دنیا میں ریلیونٹ رہنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں اور یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں تمام یوٹیوبر 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر چھا گئے ہیں اور ہم نے بھارت کو اکیلا کر دیا. یہ اس منظر نامے میں ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ کر دیا ہے جناب سعد رضوی صاحب کے فالورز نے. اب دعا کریں کہ اگلے سیشن کے اندر ہمیں وہ کہیں کالی لسٹ کی طرح، یہ کالی ہم نے اسی لیے لکھا بلیک لسٹ، وہ بلیک لسٹ میں تک نہ مل جائے. ہاں جون میں آ رہا ہے، کیونکہ جون میں جو اس کا ریویو اجلاس ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو کچھ کی ہیں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں یا کی ہیں حکومت کی طرف سے، ان کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. یہ ان کی نظر نہیں ہوگی اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو دعا کریں یار. ویسے بڑی عجیب و غریب گل ہے. کیا دو طرفہ جب پاکستان کو قرضے دیے گئے تھے، میں آپ کو اگر یاد دلاتا چلوں 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں ہم نے جو تھے 80 کی دہائی میں بنے تھے، یہ نہیں، جب میرا خیال پاکستان ٹوٹا تھا تو تب یہ وجود میں آئے تھے. 2 فورمز وجود میں آئے تھے، ایک لندن کلب، ایک پیرس کلب. جی، پیرس کلب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ فرانس. ٹھیک ہے. میرے علم کے مطابق جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے ہیں جو ہم نے پیرس کلب کے دینے ہیں. جی ٹھیک. آپ ان کا سفیر نکالیں تو یہ لبیک والوں کو کہوں پہلے ذرا یہ پیسے تو پورے کریں نا تاکہ ہم ان کے منہ کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں اچھے خاصے پیسے، میں عرض کروں کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ 18.5 18.5 بلین US ڈالرز دونوں کے ملا کے نا، صرف فرانس کے نہیں دونوں کے ملا کے، لندن کلب پیرس کلب دونوں کے ملا دادا جی 115 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. یار میرے جو ذہن میں پڑتی ہے نا بات، مجھے یاد ہے کہ شوکت عزیز نے سب سے پہلے جو اپنی کارکردگی دکھائی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے 2004 کے اندر یا 3 کے اندر جب وہ پرائم منسٹر ابھی نہیں بنے تھے، انہوں نے اس کو ری شیڈول کیا تھا. اچھا جی، ہاں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ان کا سب سے پہلا کارنامہ تھا. 2005 کی بات ہے. اس کے اوپر جو تھے وہ ان کے وردی والے اور سارے جو ان کے تھے انہوں نے بڑی دھمالیں ڈالی تھی کہ ہم نے ری شیڈول کروا لیا، اور یہ ری شیڈولنگ 2018 تک تھی. اور 2018 کے اندر شب خون مارنے کا شیڈول اس لیے رکھا گیا تھا کہ حکومت فنانشل پرابلم میں ہوگی، ادھر سے لندن کلب پیرس کلب کی ادائیگیاں بھی ڈیو ہو جائیں گی، اور یہ کہانی آپ کو ہر وہ بندہ جو کسی نہ کسی حوالے سے خاکی رنگ سے جڑا ہوا تھا وہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں آپ کے دفتر میں آ کے آپ کے گھر میں آ کے سنا کے جاتا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں سی پیک کے ذریعے رقمیں لا رہے ہیں ابھی تو وہ ڈیو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آ کے تو انہوں نے سب سے پہلے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ تو درخواست ڈال کے تو ری شیڈولنگ کروائی تھی، ہم نے کروائی. ٹھیک ہے، کریڈٹ لیا تھا اس کا ہم، تو وہ ری شیڈولنگ ہو گئی ہوئی جی. پھر 2030 تک کے لیے اس کی ری شیڈولنگ ہو گئی ہے، لیکن دینے تو ہیں اور اس کا سود بھی جاتا ہے. اور اگر پیسے دینے ہیں اور سود جاتا ہے اور ان سے ہم نے تعلقات منقطع کرنے ہیں تو سعد رضوی صاحب کو ذرا بٹھائیں نا ذرا کہ پایا انہیں بہے کڈو. آپ ٹھیک ہے. اب ہاں 20 میرا خیال ہے میرے ذہن میں جو پڑتا ہے کہ 20 بلین ڈالر کے یہ تھے، ان میں سے 8 بلین ڈالر لندن کلب کا تھا اور 12 بلین ڈالر کے قریب جو تھا وہ پیرس کلب کا تھا. 11,547 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایکوریٹ ہے. بڈھے تو ہو گئے پر کچھ چیزیں یاد نہیں. پیرس کلب کے 11,547 ملین ڈالرز، 12 ارب ہیں ملین 11,000 ملین ڈالرز. ہاں جی، یعنی کہ 11 ارب ڈالر 11 ارب 547 پوائنٹ سیدھا فارمولا نا. 20 ارب ڈالر اسی دینے نے لندن کلب تے پیرس کلب دوواں دے. لندن کلب دے 8 ارب ڈالر تے پیرس کلب دے 11.5 ارب ڈالر یا 12 ارب ڈالر کا سود بھی تو پینا نا. سروسنگ ڈیٹ سروسنگ. ٹھیک ہے. اب 12 ارب ڈالر ہم نے اس کے منہ کے اوپر مارنے، ویسے مارے جا سکتے پڑا. مراد سعید والوں پیسوں ویسے یس یار میری بات چوری کر لیتا یہ. لیکن اب میری مراد سعید والے پیسے جب آئیں گی اللہ پٹ آئیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ وہ 116 ارب ڈالر کے علاوہ ہیں جو ہم گنتے ہیں نا کہ پاکستان کی غیر ملکی لائبلٹی جو ہو گئی کہ اس سمیت ہے. نہیں سمیت ہے اس سمیت ہے. چلے راجہ میری کنفیوژن ریزالو کر رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کے تمام سربراہان مملکت اور ان کے نمائندے جب آتے ہیں آگے سر سے ملتے ہیں، انہیں پتا ہے یہاں فیصلہ ساز قوت کون ہے. سر کہتے ہیں میرا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو کہتے ہیں میرے سے بھی کوئی تعلق نہیں، میرا اس سوال سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ پائن بیلٹ وجنی ہوئی ہے میں نہیں ایہو جیاں گلاں دے اوتے ہم تو اکانومی کھیل رہے ہیں پائن.
ٹھیک ہے جی ریجنل سبجیکٹ یہ ریجنل سبجیکٹ تھا، لیکن جو پاکستان کے اندر ہوا اس کے حوالے سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ان کی ذات کے حوالے سے ہماری جان قربان، ٹھیک ہے، اور اس کا کیس بھی پلیڈ کرنا چاہیے، لیکن ان کا کیس پلیڈ کرنے میں اپنے گھر کو آگ لگا لینا یہ کہیں کی دانش مندی نہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور جو ہے مجھے یاد ہے بچپن میں یہ حدیث ہمیں پانی کی طرح یاد ہوتی تھی، جہاد کی قسمیں کتنی، ٹھیک ہے، جہاد بالسیف سے شروع ہو کے جہاد بالنفس تک، نہیں 17 قسمیں ہیں، اور یہ اپنا صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ اس میں اب چونکہ صحیح بخاری آپ کو آن لائن دستیاب ہے تو آپ اس کے اندر گوگل کریں جہاد کی قسمیں، ود ترجمہ دستیاب ہے، آپ کو وہ مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ جہاد کی اقسام میں جو آخری قسم گنوائی جاتی تھی وہ یہ کہ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوگا اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ کا لفظ استعمال کر کے، حتیٰ کہ اگر راستے میں ایک پتھر بھی پڑا ہے اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک جہاد ہے، اور ایسا کرنے کے اندر جام شہادت نوش کر جانے والا شخص جو ہے وہ بھی شہید شمار ہوگا۔ اچھا، اسی لیے ہم نے جو شاہراہ کراکرم بنائی تھی چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لیے، اور اس کنسٹرکشن میں جتنے مزدور مارے گئے تھے ان کو ہم نے شہداء لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کیونکہ وہ راستہ کلیئر کر رہے تھے، وہ راستہ بنا رہے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہے تھے۔ چائنا کے ساتھ تو کنیکٹیوٹی ہونی ہی ہونی تھی، جی، لیکن آپ کو اگر میں یاد دلاؤں کہ جب گلگت نے وہاں سے ڈوگرا راج ختم کر کے ان کا جھنڈا نیچے کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، گلگت اور بلتستان کی ریاستوں کے اندر یہ جھنڈا لہرایا گیا، اور وہاں کے گورے کو مارا نہیں گیا، اسے کہا گیا کہ آپ اس پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ سری نگر تشریف لے جائیں، تو اس وقت پاکستان کا نمائندہ، حکومت پاکستان کا نمائندہ ان سے انسیسٹر وہ کیا ہوتا ہے ایکسیشن لینے کے لیے، یا ان کو اپنے آپ شامل کرنے کے لیے 4.5 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد، کوئی 2 فگرز ہیں، 2 میں سے ایک صحیح ہے، راستے اتنے دشوار گزار تھے کہ وہ کچھ 4.5 ماہ بعد وہاں پہ پہنچا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ جو فاصلہ آج کل آپ 18 سے 24 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں، وہ اس وقت اتنا دشوار گزار رہا، 18 سے 24 ہفتوں میں ہوتا تھا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 18 سے 24 گھنٹوں میں کیوں ہوا کہ آپ نے وہاں تک سڑکیں بنائی، جی، کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کی۔ تو یہ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنا جو ہے یہ بھی جہاد کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کمنگ بیک ٹو دیٹ، جن کا حکم ہے رستے کلیئر کرو، وے آف رائٹ، آئین کے اندر اس کی گارنٹی دی گئی ہے، پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے جتنے بھی آئین بنے ہوئے ہیں، جو راستہ روکے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ زیادہ ریلیونٹ ہے۔ آئین جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر وے آف رائٹ فنڈامنٹل رائٹ کے اندر شامل، ساڑھے نال کی ہوئی فنڈامنٹل رائٹ۔ ہم پچھلے 48 گھنٹے میں گھر سے نکل کے سڑک سے دائیں مڑے، اگوں سڑک بند، بائیں مڑے سڑک بند، تو اٹا پھڑیاں ہوئی نے، میری تو گڈی پہلے ہی ٹوٹتی رہتی ہے، میں دور سے ہی لبیک گاڑی میں سے بازو نکال کے لبیک کے نعرے لگائے اور بیک کر کے گھر بھاگ آیا۔ میں تقریباً 72 گھنٹے گھر میں قید رہا ہوں، اسی لیے کہ بھائی جان نہیں گڈی توڑوائی جاتی ہے اس عمر دے اگے بڑی مشکل دے نال، ٹھیک۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نبی کو ماننے والے یا اس کا نام لکھ کے نعرے لگانے والے جو ہیں وہ اسی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی سنت جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات جس کا مجھے شدید رنج ہے، شدید دکھ ہے یار، جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو نیچے آ کے بچوں نے سیریسلی پوچھا سر یہ واقعی کوئی حدیث ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ 70 یا 80 کی دہائی کے اندر یہ وہ احادیث تھیں جو ممبر سے بار بار خطبات کے اندر دہرائی جاتی، اور ہمیں ازبر تھی اس وقت، ہمیں تو پورے اس کے وہ بھی یاد تھے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جہاد بالعلم، جہاد بالقلم، وہ ساری اقسام بھی یاد تھی ہمیں، جہاد بالمال، جہاد
نفس جہاد سیف، یہ ساری اقسام، اور پھر جا کے اس کے اوپر بات رکتی تھی. ینگسٹرز کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو لیکن ہمارے یوتھ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے یار. آپ وہ اسٹڈی کیوں بول جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو یوتھ ہے وہ مذہب سے نہیں مذہب سے بھلے ہو یار، فنڈامنٹل رائٹ سے تو نہ ادھر ادھر ہو. ہاں رائٹ آف وے تو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے نا، جس کی اقوام متحدہ کا چارٹر بھی گارنٹی دیتا ہے. اور اقوام متحدہ کا چارٹر کیا ہے؟ خطبہ حجت الوداع کی کاپی پیسٹنگ ہے، کاپی پیسٹ، وہ تو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو خیر اب تازہ بات یہ ہے کہ حکومت کا تحریک لبیک پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ. وہ یار وہ کسی اور نام سے آ جائیں گے. وہ دادا جی، یہ شیخ رشید نے ساری بریفنگ دی ہے، یہ تو خود ناموس رسالت کا مجاہد بنا پھرتا ہے. کوئی مذاکرات کر، ایک منٹ عقل کی بات کر. چھوڑیں یہ بھی حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ کفر سے 2 قدم آگے جا کے. اندازہ کرو یار، آج تو اس کو جوتے مارنے. کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ یہ شیخ رشید کو مومن کہہ رہا ہے. نہیں یعنی جو اناؤنس کر چکا ہے کہ جب دودھ ملتا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے میں شادی نہیں کی. ایگری، ٹھیک ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا، مومن سے جوڑ رہا ہے. بہتر انسان بننے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. آپ اس کو آغا مومن سے جوڑو. تو کوئی کوشش تو کر لے. آغا مومن سے جوڑو جو پنجاب کے سیکٹری ہیں، جنہوں نے یہ اسمبلی موو کی ہے کہ پابندی لگائی ہے. اکانومی پہ واپس آ جائیں، اکانومی پہ خبریں پڑھ لیں. کاروں کے سیل کے حوالے سے ایک اچھا ڈیٹا یہ آیا ہے کہ کاروں کی جو فروخت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے، اور 3 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی. مارچ میں 23,000 یونٹ بکے ہیں گاڑیوں کے. ٹھیک، 23,000 گاڑیاں. ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ پہلے کتنے بک رہے تھے اور وہاں سے گر کے پھر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈسکوز کے جو امپلائیز ہیں، ظاہر ہے نئی اس میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، نئے برانڈز آئے ہیں، انہوں نے مارکیٹ کے اندر اپنی سپیس بنانی ہے. ہاں جی، سوزوکی، ہونڈا اور ٹویوٹا نے اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ڈپریس کر کے رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی تھی، آن لگا دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے. تو اب پکانٹو آیا ہے، کیا آیا ہے، یہ پکانٹو. ہاں جی، انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ ڈھونڈی ہے. ادھر طبا صاحب کا بھی ایک برانڈ ہے نا، ٹیوسن شاید، یونڈے، وہ تو ہنڈائی ہے. کیا، ہاں کیا، وہ بھی کیا والے نہیں، ہنڈائی لاگ، وہ ان کا اپنا ہے نا برانڈ. ٹھیک ہے، وہ بھی لے کے آ گیا افریدیوں کا. دادا جی نہیں آیا، آ گیا میں بتاتا ہوں، آ گیا. وہ اسی طرح کا فراڈ کریں گے جس طرح کا کیوں موبائل میں کر کے اب نہیں کریں گے. نہیں سر، آپ ان کو چوری سے جائے ہیرا پھیری. خبر ہے میرے پاس پوری، میں مان ہی نہیں سکتا. تو خبر پڑھو تسی. نہیں میرے پاس منہ زبانی خبر ہے. اچھا، منہ زبانی نہیں، چھپی ہوئی خبر. دادا جی میرے حقیقت ٹی وی نے اس پہ ویلاگ کیا اور اس کے 2 نمبر افریدی کے ایم جی. ہاں جی، افریدی کے ایم جی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حقیقت ٹی وی نے اس پہ 2 ویلاگ کر دیے، بلکہ 3 ویلاگ کر دیے. مخالفت ہے حق میں. دادا جی بات پتہ کیا ہے، میرے سرکل میں ایک ایسا آدمی ہے جو ایم جی کا، یار ویسے اندازہ کرو، آپ کو پتا حقیقت ٹی وی ایک ویلاگ کرنے کے 5 لاکھ روپے لیتا ہے، مجھے کسی پارٹی نے بتایا. اچھا جی، ٹھیک ہے، اور وہ ان جاہلوں کی وجہ سے لیتا ہے جو اندرون اور بیرون ملک. اچھا، پھر مجھے کینیڈا سے فیڈ بیک آیا، اس نے کہا کہ آپ کا جہاز جو ہے نا وہ کامیاب ہو رہا ہے یہاں پہ. کیسے؟ کہ تو جب بھی کوئی یوتیا بات کرتا ہے نا تو آگے سے اس کو سننا پڑتا ہے. یہ تو نے حقیقت ٹی وی سے تو نہیں سنا؟ اب ایم جی کے سن لیں ذرا، خبر تو سن لیں. کہتا مذاق بن گیا ہمیں. گڈ جی. اب خبر یہ ہے دادا جی، میرے سرکل میں ایک ایسا آدمی ہے جو ایم جی کے لیے ایک پلانٹ درآمد کر چکا ہے پاکستان میں. جی میں جانتا ہوں ان کو. جی کر چکا ہے. جو گاڑی ظاہر تیار ہونے کے بعد جب اس پہ پینٹ ہوتا ہے تو ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر، ہر چیز کنٹرول کرنے والا پلانٹ ہے. پینٹ گاڑی کا تبھی ہوگا نا جب مینوفیکچرنگ یہاں ہوگی، یا کم از کم اسمبلنگ ہوگی. ہاں اسمبلنگ ہوگی. پلانٹ ایسے کہہ رہا ہے جی میں پتہ نہیں کی. دادا جی وہ 3 کنٹینروں میں بھر کے آ رہا ہے. کوئی بات نہیں یار، 3 کنٹینروں میں اس کے سارے نٹ بولٹ آئے ہوں گے. تو پینٹ ہونا تو کوئی مطلب، پینٹ کا ایک پلانٹ ہوتا ہے، ایک فیکٹری میں ایک نکڑ میں لگا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، مطلب وہ انفراسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں، انہوں نے بینکوں کو لوٹنا ہے تو کوئی انفراسٹرکچر کھڑا دکھائیں گے تو وہ لوٹیں گے نا. میرا تو خیال ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جس طرح کسی زمانے کے اندر ہر گلی محلے میں موٹر سائیکلوں کے پلانٹ نہیں لگ گئے تھے، جی ہے نا، اس طرح آج کل گاڑیوں کے پلانٹ لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور بھیڑ چال ہے، بچ جائیں اس سے. جو کوئی بڑا انٹرپرینور اگر اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو نہ لگائے. وہ چنگانی ہے دادا جی، اس کی گاڑیوں کی آپ نے لک دیکھی ہے؟ گاڑیاں بہت شاندار لک والی ہیں اس کی. لیکن یہ ساری جو ہے یہ وہ والی ہیں جو فورن اسمبل ہے. جب اپنے بھائی لوگ ادھر اسمبل کریں گے نا پھر پتہ چلے گا، پھر ویسی گاڑیاں ہوں گی جیسے انڈیا میں ہوتی ہیں.
रेमिटेंस की खबर, रेमिटेंस का डाटा। हाँ, हमारी हर गाड़ी जो है, हर मॉडल उसका इंडिया में मौजूद है। मैं जब गया था 2008 के अंदर, नाम वहां पे मुख्तलिफ होता है जी, जिस तरह सुजुकी मारुति। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि अगर वो 1978 वाला कोई मॉडल था तो उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी, वो भी बनाई जा रहा जी है। वो 1978 वाला मॉडल भी बनी जा रहा है और नया मॉडल आया था, नया भी बनाना शुरू कर दिया। चले जी, लास्ट खबर प्रोग्राम की रेमिटेंस की पढ़ो, जुलाई टू मार्च, क्योंकि हम अप्रैल में मौजूद हैं इस वक्त, तो ये 9 माह का डाटा जो है टिल मार्च टेबुलेट होके 26% इसमें इजाफा सामने देखा जा रहा है ईयर ऑन ईयर। 26% रेमिटेंस, वो रोशन डिजिटल की वजह से भी सपोर्ट मिल नहीं, गया। रोशन डिजिटल में चुल्ले में से $800 मिलियन आया यार। आया तो है ना, 80 करोड़ डॉलर थोड़ा नहीं होता। हाँ, $800 मिलियन आया है। तो साल के एंड तक 1 बिलियन आ जाएगा ना वहां से। 1 बिलियन आएगा ना, तो आपकी ओवरऑल 26 से ज्यादा होने जा रही है। तो 26 और 1 में बड़ा फर्क होता है। दादा एक जो है वो 26 में कोई अब सिग्निफिकेंट फर्क क्या नहीं क्यों डाल नहीं देते कि सब अच्छा। अब पता है ना पैसे किसके आ रहे हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत है, कहते हैं बहुत अच्छा है, 26% बढ़ सकता। मैंने सुना ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान को बरतानिया ने नेगेटिव मुल्क 25 नेगेटिव मुल्कों की लिस्ट मनी में डाल लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। जी, और उसने इल्जाम क्या लगाया भला? जी, उस पर आपने मेरा वीलाग सुनना। उसमें इल्जाम उसने ये लगाया है कि भाईजान ये नहीं हो रहा। वो इल्जाम उन्होंने भला कौन सा लगाया? जो मेरे वजीर आजम ने तकरीरें की हुई हैं वो सारा इल्जाम उन्होंने लगा दिया। एक बात, और उन्होंने कहा पाकिस्तान में से सिर्फ पैसे बाहर नहीं आ रहे, जा भी रहे हैं, बल्कि हमारे पैसे वहां पे जा भी रहे हैं। और आखिरी बात, खौफनाक बात, और उसने कहा लग कहाँ पे रहे हैं पाकिस्तान में, सर्कुलेट कहाँ पे होते हैं? प्रॉपर्टी में तो नहीं कह दिया, प्रॉपर्टी में। हाउस कंस्ट्रक्शन उसने बकायदा स्पेसिफिक किया। अपने यहाँ सिस्टम बेहतर करे, ये क्या बात हुई? तो हमने तो कहा है ना कि जो भी पाकिस्तान में हाउसिंग इंडस्ट्री में पैसे ला के लगाए उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि सोर्स कहाँ है। पर बरतानिया कौन होता है? लग गया ना, मामा रोक ले तो फिर बरतानिया माई बाप होता है भाईजान। ओ दादा, हमारा हर वजीर आजम जब यहाँ से साबका होता है तो वहां पे जाता है। साडा ते तारुल कादरी भी बरतानिया जाता है यार, दसो की करना है। हाँ, रहता तो कनाडा में वैसे वो, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा वो बरतानिया से लेके आता है, लंदन प्लान। ठीक है, हाँ, लंदन प्लान। पॉलिटिकल शराब फरोश के साथ जो बैठा हुआ था, पॉलिटिकल एजेंडा लेने वो बरतानिया जाता है। नहीं, बैठा किसके साथ है पहले ये बताए? स्कॉटलैंड में जो शराब बेचता है, दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, जिसके अंदर बोतल निकाल के लाने के लिए भी कंप्यूटर है। वो जाता है, कंप्यूटर ऐसे चलता हुआ ऐसे ऊपर को निकलता है, बोतल निकालता है और ला के जनाब सेल्समैन को देता है। और बहुत बड़ा हमें उन बच्चों ने बताया जो कि वहां पे पहुंचे और मुस्तफीद होके आए। बस वाइंड अप करें, ठीक है, रमजान के प्रोग्राम हो रहे हैं ये। चले आज वो जो है बाबर आजम जो है और रिजवान जो हमारे विकेट कीपर हैं, उन्होंने सिकू भाई यानी कि वो क्या है, सिकंदर बख्त साहब के मुंह के ऊपर कालक मली है। दोनों ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया, तीसरा T20 मैच जितवा दिया। और सिक्कू भाई जो है ना वो इस वक्त अपने कमरे में बंद होके अंदर से ताला लगा के दीवारों को टकरे मार रहे हैं। यार मैंने बड़े बड़े नेगेटिव लोग देखे हैं यार, लेकिन सिकंदर बख्त जितना नेगेटिव नहीं देखा यार। ठीक है, अल्लाह ताला उसको इस रमजान में इसकी बरकतों से ना इस नेगेटिविटी पे काबू पाने में कुछ मदद फरमाए। अल्लाह ताला का क्या है कि वो कहता है कि लोगों के दिल हमारी उंगलियों में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ठीक है, तो वो जिधर को चाहे मोड़ दे। तो सिक्कू भाई को भी अल्लाह ताला शिफा दे दे। आइए इस रमज़ान में दुआ करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।